من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ مسلمان کے لیے اور اس دین اسلام بھی جو ہے، سب سے پہلے درجے میں صرف اور صرف عقیدے کی اصلاح، اس کے بعد اس عقیدے کے صحت کے بعد کیے جانے والے اعمال کا دار و مدار۔ قرآن اس پہلو کو 20 آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ قریب 6500 کے آس پاس آیتوں میں سے 500 آیتوں میں مسلمان کے عقیدے کی اصلاح۔ دنیا کے کم و بیش ہر انسان کو فطری طور پر بھی ایک مذہبی لگاؤ ہے، اس کو اپنا دین کہتا ہے، مانتا ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت دریافت کرو تو یہ بھی کہتا ہے ساری کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے، اسی سے سفارش، اسی کا قرب، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، چاہے جتنی بھی قومیں ہوں، چند ایک کو چھوڑ کر، جس کو دہریے کہتے ہیں، کمیونزم والے، کمیونسٹ، جبکہ ان کا ضمیر بھی مانتا ہے عقیدہ ایک چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے عقیدے کو یوں ڈال لیا، ساری دنیا عقیدے کی بنیاد کے اوپر جو بھی اپنی طرف سے کر لیا گیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انسانوں میں آپس میں تفرقہ بندی بڑھتے ہوئے انسان کا مخالف ہوتا چلا ہے۔ لہٰذا ان کا قریب یہی مفہوم ہے کہ بس پیدا ہو چکے، ہم کو کوئی عقیدے پہ جانا نہیں، صرف اپنی زندگی کی فکر کرنا، ہماری زندگی میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کے مخالفت کرنا، اس کا دفاع کرتے رہنا۔ مکے کے مشرکین میں بھی، جبکہ ساری دنیا کے اندر بھی جو بگاڑ تھا عقیدے کا تھا، اور یہ بھی اقرار کرتا ہے قرآن، دیگر قوموں کے افراد میں بھی نیکی کا پہلو ہے، نیکی کا پہلو ہے۔ مسلمان کے پاس عقیدے کا پہلو ایمان کی بنیاد کے اوپر عبادت کے طور پر صدقہ اور خیرات کا پہلو ہے۔ ان کے پاس صدقات و خیرات شخصیت پرستی کی بنیاد پر، اپنی شہرت کی بنیاد پر، اپنے اس دنیا کے اندر نام ور کہلانے کے لیے۔ اسی طرح کبھی 20 انسانوں میں جو اسلامی عقیدے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ رحم و کرم بھی کسی کے اوپر ہے، ظلم و زیادتی کے علاوہ۔ لیکن اس عمل کو قرآن نے کہا اولئک الذین حبطت اعمالہم،
پھر دنیا والآخرہ، یہ کچھ یعنی اس کو عمل مانا، عمل قرار دیا، لیکن وہ عمل عقیدے کا تعلق جو اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آج کی اس آیت میں بھی جو ایک عقیدے کے خاص پہلو کی طرف ہے، وہ پہلو ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو اختصار کے ساتھ پورے قرآن کے خلاصے میں، جو ایمان مفصل میں ایمان کے بنیادی چیزوں کو جمع کر دیا گیا، جو گنتی میں 7 ہیں، جو گنتی میں 7 ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیاتیں بھی جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ عقیدے کی اصلاح والے پہلو کے اوپر ہی ہیں۔ تو رسالت کا پیام اور اس کی ابتدا عقیدے کی اصلاح سے ہوئی۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں عقیدے کی بنیاد جو بھی اس میں داخل ہوئے، دین اسلام سے جڑے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہلائے، پھر ان کے لیے پھر مدنی زندگی میں آنے کے بعد اس صحیح عقیدے کی بنیاد کے اوپر اب انسان عملی زندگی، پریکٹیکل لائف کے اندر چل پڑے گا۔ تو انسان کی طرف سے کیے جانے والی ہر سانس، ہر حرکت، یعنی ہر کام، ہر سوچ سے شروع ہوتا ہے عقیدے کا تعلق۔ ان ساری کی ساری چیزیں جو بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ پانی پینا بھی جب عقیدے کی بنیاد پر ہے تو اس کے لیے طریقہ عام مسلمان کے لیے جو اس میں پختہ نہیں ہے اس کو چند طریقے بتا دیے گئے۔ مسلمان کی شان ہے کہ بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع نہیں کرے گا، چاہے وہ کام کھانے کا ہو، پینے کا ہو، چلنے پھرنے کا ہو، گھر میں داخل ہونے کا ہو، گھر سے باہر نکلنے کا ہو، کسی چیز کو طلب کرنے کا ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، خوشی میں ہو، سکھ میں ہو، یہ اس کی اصلاح ہونا ہے۔ اس مفہوم کو بھی قرآن کی اور کئی آیتیں آئیں گی اور گزر چکی بھی ہیں، تو اتنی اہمیت دے کر وضاحت کے ساتھ، اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنا، ہم غیر عربی داں حضرات قرآن کو پڑھنے سے تلاوت کے مفہوم کے ساتھ ہم نے جوڑ کر محدود کر لیا۔ جب تلاوت ہے، جو لفظ ہے، تو اس کے ایک معنی ہے، مفہوم ہے، مقصود خداوندی کو ظاہر کرنا اور پیش کرنا ہے۔ تو چنانچہ کئی قسم کی وضاحتیں گزر چکی، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین پارے 7 میں بھی گزر چکا، خشک چیز ہو کہ تر چیز ہو، ایک پتے کا نمودار ہونا بھی اللہ کی طرف سے، ایک پتا گرتا بھی ہے تو اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے لیے ایک سبب بنا کے رکھے۔ اس پتے میں اتنی وجہ ہونے کے بعد اب اس کے اندر اس کے وجود کے لیے جو روحانیت ہے، روح ہے، تازگی، ہراپن، اس سے ہٹا دیا گیا، اب وہ خشک ہونے لگا تو اس کی بھی موت ہے۔ ہر چیز کے ذریعے سے انسان کو سمجھانا ہے۔ تو لہٰذا آج کی آیتوں میں اب ترجمہ ہے، مسلمان تو خاص طور پر، عام طور پر ہر انسان، اے انسانوں تم تمام کے تمام، پھر اس کے بعد مسلمان کہہ رہے تو لازمی طور پر اے مومنوں، مسلمانوں، ایک بات لیتے چلو، خاص طور پر جو کچھ بھی تم کو اس زندگی، دنیا کی زندگی میں پہنچتا ہے، لاحق ہوتا ہے، یہ اصابہ سے مصیبت کے لفظ معنی ہیں، سادہ سیدھا چل رہے تھے، ایک چیز آئی، لگ گئی، پہنچ گئی آپ کو، من مصیبت،
کسی بھی قسم کی مصیبت، مشقت، تکلیف، چونکہ اصل معنی سے پہنچنے کے ہیں، خوشی بھی تو پہنچتی ہے، اچھائی بھی تو پہنچتی ہے، اس کی طرف انسان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی، جبکہ وہ بھی فکر والی چیز ہے، مگر انسان سب سے زیادہ یہ اس کو تکلیف دہ والی چیزوں میں سے، یہ تکلیف دہ چیزیں کیسی کیسی ہوتے ہیں اس کی بھی تفصیل قرآن نے پیش کر دی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. دنیا کی زندگی کے اندر مشقت کا حصہ لازمی طور پر ہے. پارے 30 میں چلے جائیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، مشقت، مصیبت، جد و جہد، انہی کیفیتوں کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں وجود بخشا گیا ہے. چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، ان چیزوں کا تعلق بس وہ انسان ہے اس کے ساتھ ہے. لیکن وہ انسان جو مسلمان ہے اس کو اپنے رب کی قدرت، تقدیر کا حصہ اور پھر انسان کی زندگی کے عمل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر حکمتیں، مصلحتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو صرف اس کی صفت رحمانیت ہی زیادہ ہے، رحم اور مہربانی بندوں کے اوپر. ماں باقی جتنی چیزیں ہیں، جبکہ ماں باقی جتنی چیزیں ہیں ہر انسان کی زندگی کے اندر اس کے اپنے خیال میں سب سے زیادہ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ کیوں ہیں؟ دو وجہ ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ظلم کی بنیاد پر نہیں، حکمت کی بنیاد پر، بندے کو سدھار کی بنیاد پر، بندے کو اس دنیا میں آگاہ کرنے کے لیے، بندے کو اپنے رب کی طرف مائل کرنے، رجوع کرنے کے لیے، بندے کی اصلاح کے لیے. لیکن وہ لازمی حصہ ہے. دوسرا جو پہلو ہے، اصل وجہ جو ہے، خود انسان خود ہے. عام محاورہ ہے، اس کی حقیقت کو، گہرائی کو عقل مند جائے گا. اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار لینا. چنانچہ ترجمہ ہے، اے انسانوں، جس میں سب آ گئے، لیکن مسلمان خاص طور پر عقیدے کی اصلاح کرتے چلے. جو کچھ بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تب زیادہ استعمال مشقت و مصیبتوں کے معنی میں ہوا. تو جو بھی مشقت ہوتی ہے، جب بیماری بھی ہو، چستی جا کر کاہلی بھی آ گئی ہو، دکھ ہو، درد ہو، حادثہ ہو، شخصی مصیبت ہو، گھریلو مصیبت ہو، کھانے پینے کی مصیبت ہو، ذرے آمدنی کی ہو، کام کاج کی ہو، کاروبار کی ہو، کسی بھی قسم کی چیزیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے. انسان کے ہر عمل کو، پوری زندگی کو، اردو محاورے میں بھی، ہر زبان میں بھی، عربی میں اسی انداز میں، تم نے جو کچھ کیا، انسان کرتا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے کرتا ہے. جبکہ مدد کے لیے اس کو سارا جسم بھی درکار ہوتا ہے. پاؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دماغ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کان کی بھی ضرورت ہے، آنکھ کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے. لیکن تمام چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے ہاتھ کا تعلق بنیادی طور پر ہے. تو لہٰذا انسان کی ساری زندگی کے کاموں کے لیے اس کے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے.
وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. یہ عقیدہ پہلے بھی گزر چکا. جو کچھ بھی تمہارے ساتھ تمہارے حد تک تمہارے انداز فکر میں برا ہوا ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے، وہ اس کے اصل ذمہ دار تم خود ہو. تم خود ہو. ابھی وہ ذکر کیا گیا یہ جو کچھ تمہاری وجہ سے ہے. اب سمجھنا کیا ہے، ہر چیز کا خالق، اچھائی کو پیدا کرنے والا بھی، برائی کو بھی پیدا کرنے والا بھی. سورۃ البلد میں پارہ 30 میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو، اس سے پہلے تفسیر ہے، آنکھ دیے، ہونٹ دیے، زبان دیے، سب کچھ دے کے، یعنی عقل وغیرہ دے کر دونوں راہیں کی رہنمائی کر ڈالی. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تیرے لیے اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی خیر کیا ہے. تو ظاہری خیر کی طرف چلتا ہے. جب انسان ہے تو انسانیت کے میں اس پہلو کو پکڑ جو دائمی خیر ہو تیری زندگی میں اور آخرت کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی اچھا اور بھلائی والا ہے. ہم نے بتا دیا، ارادے والی کیفیت دے دی، عقل والی کیفیت دے دی، انسان کے ارادے کے ساتھ جوڑ دیا. اس لیے ایسی غلطی جس میں ارادہ بالکل نہیں تھا، ایسی غلطی جس میں آپ کا ارادہ تھا ہی نہیں، مروں میں ہو گیا، بھول میں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا اعلان بزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مرتبہ بھی قرآن کے قریب قریب، قرآن کے ساتھ اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول کے ذریعے سے جو بھی فرما دیا گیا ہے، یہ رسول الگ سے یہ ہیں یہ نہ سمجھو، وہ اللہ کا حکم مانو، سمجھو، اس پر عمل کرو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہیں. تو انسان کے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے ہر چیز کا مسبب پیدا کرتا ہے. پیدا کب کرتا ہے؟ سبب. اس کے حقائق کو سمجھنے کے لیے قرآن میں انبیاء کے واقعات بھی ذکر کیے، اللہ والوں کے واقعات بھی ذکر کیے. حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، حضرت آدم کی خلقت کے نمونے کے جیسا قریب قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انتظام کیا بغیر باپ کے. وہ بیت المقدس اپنے حجرے سے نکل کر صحرا میں چل پڑتی ہیں، سب کچھ عمل ہو جاتا ہے قدرت کی طرف سے، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں. اس وقت عورت کو کچھ مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کا سہارا نہیں، مشقت میں ہے، انتہائی بھوک میں ہے، پیاسے ہیں، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پیاس بجھانے کی کوئی چیز ہے، نہ کسی سے ذکر کرنے کے لیے کوئی ہے تو اللہ کی بندی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بتانا ہے کہ سبب کیا ہے، مسبب کیا ہے. اس پہلو میں قرآن میں سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اے مریم کھجور کے درخت کو ہلاؤ. کھجور کے اتنے درخت ہیں، پہلوانوں کو مقرر کر دو، اس کو ہلاؤ،
سارے کھجوروں کو نیچے جھڑا دو، ایک کھجور بھی نہیں جھڑے گا، تنا ہلے گا بھی نہیں. اور یہ تو عورت ذات تھیں، سر پہ نازک تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا درخت کو، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم ہلاؤ. یعنی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، لیکن سبب کے ذریعے سے. ان کا دینا ہر چیز کا کرنا سبب بنا کر، جو انسان کرے گا اس کو. جب آپ اس ناتوانی والی کیفیت میں تو ہاتھ بیٹھے بیٹھے ہاتھ لگا کے ہلاتے ہیں، یعنی ہلائی جیسا کرتے ہیں، ہلاتی ہے ذات اللہ تعالیٰ کی. جب درخت ہلتا ہے تو کھجور تو دور تر بکھر جانا نا. پھر درخت ہلتا بھی ہے، کھجور گرتے بھی ہیں، سیدھا آپ کی گودی میں آ کے گرتے ہیں. رب العزت نے بچے کو جنم دینے کے بعد ماں کے لیے جو حاجتیں ہوتی ہیں ان میں سے قدرت واضح طور پر ذکر کرتی ہے. مسلمان بھی اکثر کثرت ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یعنی زچہ کو کھجور کا استعمال اس کی گئی ہوئی طاقت اور انرجی کو لوٹانے کے لیے سب سے بہتر نمبر ایک چیز ہے، اور قدرت نے اس کے اندر رکھا ہے. ہر چیز کا پہلو وضاحت و تفصیل ہے. سارے انتظامات کر دیے. تو سبب کے لیے آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے کہہ دیا گیا، اور وہ ہلانے کے لفظ میں ہے، لیکن ہلانے والی ذات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، پورے خطئی ارادہ کر کر سارے سرداران قریش رات میں پورے گھر کا احاطہ کر لیے ہیں. اس کے بعد ہی ہجرت کو نکلے تھے آپ اسی رات میں. اس کو روح عمل لانے کے لیے اس پروگرام کے ہونے میں کسی قسم کی اسباب کے لحاظ سے کمی نہیں تھی. اللہ نے حکم دیا کچھ مٹی لے کر پھینک دو، آپ نے پھینک دیا. آپ پھینکیں گے تو ایک طرف جائیں گی. گھر کے اطراف پورے کے پورے بڑی تعداد میں ہیں، اور آپ مٹھی میں تھوڑی سے پھینکے، لیکن اطراف میں رہنے والے ہر مخالف کے ہر ایک کی آنکھ کے اندر ریتی کے ذرات، کوئی ایک بھی نہیں بچا، کوئی ایک بھی نہیں بچا. آپ کے واقعے سے امت کو بتلا دیے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو پھینکے نا، آپ نہیں پھینکے جی، یعنی سبب بنا اللہ تعالیٰ. یعنی اذ رمیت آپ نے پھینکا، لیکن یہ پھینکنا آپ کا نہیں تھا، اللہ نے پھینکا. یعنی سبب آپ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. تو اس طرح مصائب کے اندر بھی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر تمہارا دخل ہے. تو تعلیم یہ ہے کچھ بھی ہے، کرنا کیا ہے اس کے طریقے بھی قرآن میں پھیلے ہوئے. اس معاملے میں انتہا کو پہنچ گئی تھی ایک قوم، نوح علیہ السلام کی. طویل زمانہ گزار دیے فقر و فاقے کے اندر، انسانوں کے جسموں کے اندر بھی گوشت گلنے لگ گیا، چمڑیاں نظر آنے لگیں، توانائی نہیں، مستی والی بھی کیفیت ختم ہو گئی، اولاد کے پیدا ہونے والے نظام سے تک محروم ہو گئے، چونکہ انسان کے اندر ہیچ نہیں کچھ بھی تھا. حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تمہارے بدعملی کی وجہ سے کرتوت سے ہوا،
اپنی کرنی کو بھول گئے، ہم یاد دلا رہے ہیں، یہاں پر ہے تو ان چیزوں کے اندر تم یاد کرو اس کی طرف. تو جب بھی انسان کو ہے تو سب سے پہلا علاج ٹریٹمنٹ تو یہی ہے، استغفار کرے، یعنی اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، کچھ نہ کچھ خطائیں ہوئی ہیں، دھیان دے، معافی مانگے، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے. جب ہو جاتا ہے بندہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بعض مرتبہ بندہ رجوع ہوتا بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی درگزر کر دیتے ہیں، پھر بھی عطا کرتے ہیں. بدعملی کی وجہ سے ان حالات میں اپنے آپ کی زندگی کو پلٹا لیا، چونکہ اسباب بنا دیا کہ تو ایسا ہونے والا ہے، یہ پتھر لگ گیا کسی کو تو تکلیف پہنچنے والی ہے. بندگی کے شان میں تو ہر انسان نہیں پہنچا ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام حکم خدا بندی کی تعمیل میں اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر آنکھ پہ پٹی باندھ کر پورے انتظامات کر کر چاقو کو پوری طرح تیز کر کر چلاتے ہیں، چاقو چل بھی جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ چاقو چل گئی ہے، گردن الگ ہو چکی ہے، احساس ہوتا ہے. چاقو چلی نہیں، گردن کھٹی نہیں، لیکن اس عمل کو کر گزرنے تک کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش چاہتا تھا، آزمائش میں آپ کامیاب بھی ہوئے، پھر اللہ نے انتظامات فرما دیے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بیسوں غلطیوں خطاؤں کے باوجود بھی تمہارا درگزر کرتے چلتا ہے، یعنی مہلت دیتے چلتے ہیں. انسان غلط سمجھ بیٹھتا ہے. اسی آیت کی وضاحت کا تکملہ اگلی ایک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ کل وضاحت ہوگی. سبحان اللہ.